پڑھاتا رہے اور اس کو عمل میں کنورٹ کرے اور عبادات میں کنورٹ کر لے. یہ جنت باغات ہیں واللہ اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ اس ہی حق پہ قائم رکھے اور موت بھی جس دن دے ہمیں تو ہم اس دن بھی پڑھتے اور پڑھاتے اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. ہماری مارننگز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اینڈ ہاؤ ٹو ون یور مارننگز ان آرڈر ٹو ون یور ڈے. اور میں ایک سٹوری سے شروع کرتا ہوں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد دیگر صحابہ عشر مبشرین اینڈ اہل البیت الحمدللہ. تو یہ سٹوری ہے پہلے 3 ٹاپ کے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے بعد. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ عثمان بن عفان ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر بن خطاب ان کے پاس سے گزرے اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا. بٹ عثمان بن عفان نے ان کو اگنور کیا، اور عمر بن خطاب نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو کہ میرا بھائی ہے لیکن یہ مطلب ایسا کیوں کیا اس نے میرے ساتھ. تو وہ جب گئے آگے تو آگے جا کے ابو بکر صدیق سے ملے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ہمارے محبوب وہ گزر چکے اس دنیا سے، اور ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے. نا ابو بکر صدیق از دا کیلف. عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر کو کہ رضی اللہ عنہم کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور اس نے مجھے ایک تو اگنور کیا اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بینگ دا کیلف اینڈ دا موسٹ بزی پرسن کہتے ہیں عمر اٹھو ابھی چلو عثمان کے پاس، بیکاز ہی نوز کہ وائی بردرہڈ از ویری امپورٹنٹ، وائی آر ریلیشن شپس آر ویری امپورٹنٹ. مدینہ کی ریاست بلڈنگز کا یا انفراسٹرکچر کا یا ہائی رائز اسکائی اسکریپرز کا نام نہیں تھا، یا لیمبورگینیز یا بوگاٹیز کا نام نہیں تھا. مدینہ کی ریاست نام تھا بردرہڈ کا. اینڈ دس از واٹ ابو بکر صدیق نیو کہ مجھے یہ چیز ہمیشہ مینٹین رکھنی ہے. تو وہ آئے اور کہا عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر تمہارے پاس سے گزرا اور تم نے ان کے بات کا نہ جواب دیا نہ ان کو نوٹس کیا. کتنی عجیب بات ہے. وائی از دیٹ سو؟ تو عثمان بن عفان نے اس چیز کو ڈینائی کیا، واللہ یہ میرے ساتھ سے نہیں گزرا. تو عمر بن خطاب نے دوبارہ ان کی بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ واللہ میں تمہارے ساتھ سے گزرا ہوں، میں تمہیں سلام بھی کیا ہے. اور عمر کہتے ہیں ابو بکر کو کہ دیکھے دس از دا ایروگنس آف بنو امیہ. سبحان اللہ، یعنی ہی واز اینگری، عمر بن خطاب واز اینگری، اور ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر لیتے. سبحان اللہ. تو عثمان بن عفان بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آئی واز انڈلجڈ ان ٹو اے تھاٹ، میں ایک سوچ میں اتنا شاید گم ہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا عمر آپ گزرے ہیں. واللہ آئی ہیو نو کلو کہ آپ گزرے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے بھی اس بات کو اکنالج کیا کہ ہاں عثمان کسی چیز سے پریشان ہوگا. یعنی کبھی ہوتا ہے نا ہم اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بات کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے کیا بات کی ہے یا کچھ بولا بھی ہے. تو دیٹ ہیپنڈ. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا عثمان کیا چیز تمہارے مائنڈ کو آکوپائی کر رہی ہے، واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے. اٹ مسٹ بی کنسرننگ، اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں عمر کا گزرنا پتہ نہیں چلا. تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ مجھے یہ پچھتاوا ہو رہا تھا اور مجھے حسرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹائم گزرا، میں نے آج تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ عمل ہے جو قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا. یعنی اور اعمال ہم نے پوچھا کہ سب سے واٹ از دا بیسٹ آف ڈیڈز اینڈ واٹ از وہ عمل کون سا ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کو نجات دے دے گا جہنم سے. میں اس کے بارے میں سوچا تھا اینڈ آئی واز لائک کہ یار میں نے کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سبحان اللہ، ہی واز تھنکنگ واٹ از آخرہ. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان یہ پرابلم از سالوڈ، میں نے چونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھی ہے. اور عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کا ہی حق تھا یہ سوال کرنے کا، یعنی آپ ہی میں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ بھی پوچھیں گے سوال. تو کیا تھا اس کا جواب؟ اس سوال کا جواب کیا تھا جو کہ حبیب نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا چیز قیامت کے دن انسان کو نجات دے گی. تو آپ نے کہا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پریچ کیا تھا، یعنی ابو طالب کو، اور جو شخص اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور امبریس کرے گا، یعنی اس سے اپنی اس کے ساتھ لائف گزارے گا، وہ کلمہ اس کو قیامت کے دن نجات دے دے گا. یعنی
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. جو اس کو مانے گا، جانے گا اور اس کے ساتھ لائف گزارے گا. یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے نبی دے دیں اس کو لے لو اور جسے تمہیں روک دیں وہ چھوڑ دو. یہ تو مطلب ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا. اینڈ سبحان اللہ، یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مارننگز میں کتنا ضروری ہے ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود ہم آف آخرہ، ود ورری آف آخرہ. اینڈ دس شوڈ بی دا فرسٹ تھنگ وین وی شوڈ ویک اپ ان دا مارننگ. سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا. جو آخرت کے لیے کام کرے گا، جو آخرت کے لیے اس کی ایفرٹ ہوگی، وری ہوگی، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا. مارننگ مائنڈ سیٹ کی بات کروں میں آپ سے. ابھی ہم آتے ہیں کہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، ایکشن پلان پہ آتے ہیں. اینڈ 90-91 رول پہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا واٹ از دیٹ رول اینڈ پرنسپل فار سکسیس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرہ فوکسڈ بنانا، نہ کہ صرف دنیا فوکسڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فائنانسز مینیج نہیں کرتے، آپ اچھا کماتے نہیں ہیں، آپ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کا کوئی لائف ہی نہیں ہے، کوئی نہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹاپ کی وری کیا ہے؟ آخرت کی لائف. کہ میں نے آج کیا کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ ڈو آئی فری مائی سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا میرے پاس عبادت کا ٹائم ہوتا ہے یا میں ہمیشہ رش اینڈ ہری میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم کی اولاد تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیں. تو میں کیا کروں گا؟ یعنی جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کر. نمازیں قضا نہ کیا کر، حلال کما، آنکھوں کا زنا نہ کر، اور جو میرے بڑے لمیٹڈ سے احکامات ہیں ان کو پورا کر. کون سا روزانہ حج ہے، کون سا روزانہ رمضان ہے، کون سا روزانہ زکوٰۃ دینی ہے، کون سا روزانہ صدقہ دینا ہے. بیسک ایکشنز پہ تو عمل کر، اور اللہ کے لیے ٹائم تو نکال، اور اپنا فوکس آخرت. تو بنا میں کیا کروں گا؟ املا صدرک غنا واصد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدیک شغلا ولم اصد فقرک، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو تجھ سے کبھی دور نہیں لے جاؤں گا، پھر تو ہمیشہ ہی غریب رہے گا. اللہ اکبر، امیزنگ حدیث. یعنی دل کو غنا سے بھرنا پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، رچ انسان کون ہے، مالدار کون ہے؟ تو آپ نے کہا، صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم اور دینار ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الغنا غنا النفس، دل کا غنی ہونا. اور ایک اور جگہ فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا القلب. زیادہ رچنس یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو یا کروڑوں روپے پڑے ہوں. اصل رچنس، اصل تونگری اور بادشاہی کیا ہے؟ کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور غنی، مطلب بے پرواہ ہو، اس کو پریشانی ہے نہ، انزائٹی سے نہ گزارا ہو. وہ انسان اپنے کاموں میں بھاگتا رہے گا، گرتا رہے گا، اور اسے کام بھی ولم اصد فقرک، اور اسے کام بھی پورے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو جب بھی صبح کرے نا، اللہ کے نبی کا کیا کرو تم؟ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور اس کا صرف دنیاوی مائنڈ سیٹ، کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ، کنزیومرسٹ اور ہائپر کنزیومرسٹ مائنڈ سیٹ ہوا کہ بس گاڑی، اور یعنی اس نے فون کھولتی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اخبار اور BBC CNN دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، سب اتنا گرو کر رہے ہیں اور میں، اللہ تعالیٰ سے کام بکھیر دیتے ہیں. اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیری کو ڈال دیتے ہیں. یہ فقیری سے ڈرتا رہتا ہے ہر ٹائم. اے ینگ لوگوں کا گروہ، میری آڈینس میں اکثر یوتھ ہے اور وہ سن رہی ہے، اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے ایفرٹ کرو اور کام کرو. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، آخرت بھی دی. اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو دنیا تو ملی یا نہیں ملی، آخرت کبھی نہیں ملی. پھر ان کو، ان کی موت ہی ایسی اور ان کی لائف ایسی گزری. سبحان اللہ، اٹ از ویری ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا. یہ جو ہمارے لیے بڑی چیزیں نا، 50 کروڑ، 100 کروڑ، 1 ارب،
رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کچھ نہیں ہے، مچھر کا پر رہی. دوسری چیز سبحان اللہ، اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق بن بدر حافظہ اللہ ابھی بھی زندہ ہیں الحمدللہ، مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. بہت نیک انسان ہیں انشاءاللہ، اللہ جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرتا ہے، وضو کیا، تہجد پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کے فرض پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے صرف یہ گھنٹہ آپ نے کانکر کر لیا نا اپنے دن کا. یو ہیو کانکرڈ یور انٹائر ڈے. اگر آپ نے پہلا آور دا 60 اور دا 90 منٹس آف یور ڈے اگر آپ نے کانکر کر لیے، یو ہیو وون یور انٹائر ڈے. اینڈ یو دیس از سلف دا ڈے از لائک اے کیمل. آپ کیمل کے جیسے اس کے اندر وہ رکابیں ڈال کے نا، یا ان کے اندر ہک ڈال کے اس کے ناک سے پکڑ کے، جیسے انسان کو، یا اس کے منہ کے اندر جو وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس سے آپ پکڑے کھینچتے ہو. اف یو کنٹرول دا فرسٹ پارٹ آف کیمل یعنی وچ از دا فیس، پورا کیمل آپ کے پیچھے چلتا رہے گا. سو ڈے از لائک کیمل. اف یو کنٹرول دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے، سبحان اللہ، یو کنٹرول دا ہول ڈے ود خیر اینڈ برکہ اینڈ فل آف بلیسنگس. That's why it's important to control your youth and control your first part of the day. Because یاد رکھیں ہماری جو لائف ہے نا، وہ بنتی ہے کچھ سالوں کو ملا کے، اور ہمارے سال بنتے ہیں کچھ مہینوں کو ملا کے، اور ہمارے مہینے بنتے ہیں کچھ دنوں کو ملا کے، اور ہمارے دن بنتے ہیں مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ کو ملا کے. جو بندہ اپنی مارننگ کنٹرول کر لے گا اور ون کر لے گا، he will win his whole day. So if you win your morning, you will win your complete life ultimately. ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں آپ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جو عبادت کر کے گھر چلے گئے. کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے. تو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا سورج نکل آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو عبداللہ بن مسعود نے جو اپنے اذکار کرے تھے ان کو کنٹینیو کرتے رہے. اور جب دوبارہ پوچھا کہ سورج نکل آیا تو انہوں نے دیکھا جی اب نکل آیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پارڈن کر دیا، آج کے دن ہمیں معاف کر دیا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پنش نہیں کیا اس دن میں.